اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن میں سورہ احقاف سورت نمبر 46 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں کل 35 آیتیں ہیں۔ احقاف کے معنی ہیں ٹیلا یا پہاڑ یا غار وغیرہ۔ یہاں قوم عاد رہا کرتی تھی جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ سورہ نور سورۃ نمبر 40 پر حامیم کا لفظ شروع ہوا ہے اور اس سورہ احقاف پر حامیم کا لفظ ختم ہوگا۔ یہ کتاب غالب اور حکمت والے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس میں کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی، ان کے عقیدے کی تردید کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چیزیں بیکار نہیں بنائی، ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ایک متعینہ وقت کے لیے بنایا۔ اس کے بعد کافروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ غور کرو، غیر اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جن کو وہ بت بنا بنا کر پوج رہے ہیں، بھلا بتاؤ زمین میں کوئی حصہ ہے جس کو انہوں نے بنایا ہے، یا آسمان میں ان کا کوئی پارٹنر ہے؟ لے آؤ کوئی کتاب اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد قیامت کا منظر ہوگا کہ جن کو وہ پوج رہے ہیں بت بنا بنا کر، قیامت کے دن یہی بت انکار کریں گے کہ ہماری پوجا کون کرتے تھے، ہمیں خود نہیں معلوم، یہ انکار کر دیں گے۔ قرآن کے بارے میں اعتراض، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں یہ کتاب گھڑ لیا ہوں، میں نے خود بنا لیا، تو تم میرے مالک تو نہیں ہو۔ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تم لوگ میری مدد کے لیے نہیں آؤ گے، اور میں اتنا بڑا ظلم کیسے کروں، اللہ کے اوپر باتیں گھڑ لوں، اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ پتا چلا کہ اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہیں ہے، اور میں کوئی نیا رسول بھی تو نہیں ہوں، کوئی انوکھا رسول بھی تو نہیں ہوں، میرے سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کھل کر بیان کر دیجئے کہ میں صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میرا کام وحی کی بات پہنچا دینا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی اور مجھے بھی کتاب ملی ہے۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے، کفار مکہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن سچا ہوتا تو سب سے پہلے ہم ایمان لاتے۔ یہ کمزور لوگ، یہ عمار، یہ یاسر، یہ بلال، یہ کمزور لوگ ہیں رضی اللہ عنہم، یہ لوگ غریب ہیں، یہ لوگ ایمان لائے۔ اگر واقعی یہ قرآن سچا ہوتا تو ہم مالدار لوگ ایمان سب سے پہلے لاتے۔ ہر دور میں شروع میں کمزور ہی لوگ ایمان لے آئے، انہی لوگوں نے تصدیق کی۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیاوی مال و دولت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اب قرآن کے بارے میں آتا ہے، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے اور رسولوں کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، جو کتاب آپ کو ملی ہے وہ عربی زبان میں ہے، یہ خوشخبری سنانے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، خاص طور سے ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، کیونکہ ماں تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے۔ یہاں ماں کا مرتبہ 3 گنا بڑھ کر ہے باپ سے۔
مسلم کی حدیث ہے کتاب نمبر 45 باب نمبر 1 حدیث نمبر 2548 میں کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد؟ پھر آپ نے یہی فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی بار اس نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ پتا چلا 3 گنا زیادہ درجہ ہے ماں کا باپ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تکلیف کے ساتھ پیٹ میں 9 ماہ رکھتی ہے، پھر اس کی پرورش کرتی ہے، اور دودھ پلانے کا جو عرصہ ہے وہ 2 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک بچہ وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں کہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا، اور نافرمان اولاد ایسے بڑی نصیب سے محروم ہو جاتی ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا جو دنیا میں عیش کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم یہاں عیش و عشرت جو کچھ بھی کر چکے ہو، اچھا کھانا، اچھا پہننا اور عیش تمہارے لیے یہیں پر ہے، اور آخرت میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ صحابہ نے اس بات پر صحابہ گھبرا اٹھے تو کہا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اچھا کھانا یا اچھا پہننا یا اس سے فائدہ اٹھانا کوئی بری شے نہیں ہے، البتہ تکبر سے، اسراف سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو۔ یہ صحابہ کا تقویٰ تھا۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور یہاں کے عیش کو عیش سمجھتے ہیں، یہاں سے جو کچھ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اسی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہاں اچھا کھانا، اچھا پہننا یا اس سے فائدہ اٹھانا کوئی بری شے نہیں ہے، البتہ تکبر سے، اسراف سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور ان تمام نعمتوں کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ کا تقویٰ تھا کہ جو اس آیت پر وہ گھبرا اٹھے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ قوم عاد جس کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، یہ احقاف یعنی ٹیلوں پر یا غاروں پر رہا کرتی تھی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا وعدہ سچا ہے اے نبی تو پھر لے آؤ عذاب کو، ہم تو اپنے معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، بدلیوں کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر دیا۔ مسلسل 8 دن اور 7 رات ان پر آندھی آئی اور پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنات کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے باب نمبر 33 حدیث نمبر 449 میں کہ وادی نقلہ میں جنات کا وہاں گزر ہوا جو مکے کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ لوگ یہ محسوس کیے کہ آسمان پر جانا مشکل ہو رہا ہے، ان میں سے ایک ٹولی نکلی اور چکر لگا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ وہ نکلے اور دیکھے، پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول پیدا ہو چکے ہیں، اسی لیے اب آنا جانا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے آسمان کی طرف۔ ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آیتیں سنی تو اپنی قوم کی طرف گئے اور تبلیغ کرنا شروع کر دیا اور کہا پکار کو قبول کرو، موسیٰ کی طرف جو باتیں اتری تھی یہی باتیں محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اہم بات اس آیت میں آ رہی ہے کہ آسمان و زمین کو ہم نے پیدا کیا، ہم تھکے نہیں، تو کیا ہم انسان کو دوبارہ پیدا کرنے تھک جائیں گے؟ ہم مردے کو زندہ کریں گے، ہم اس بات پر قادر ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی پختہ ارادہ کرنے والے نبیوں میں سے جنہیں مصیبت زیادہ اٹھانی پڑی، یہ اتنا صبر کیے
آپ بھی صبر کیجئے جیسا کہ بلند ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. یہ فاسق لوگ ہلاک ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.